حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک مردہ عورت کو زندہ کرنا۔ عیسیٰ بن مہران بیان کرتے ہیں، اہل خراسان میں سے ایک شخص نہر کے پار والے کنارے پر موجود تھا۔ وہ بڑا ہی مالدار اور اہل بیت علیہ السلام کا حقدار تھا۔ وہ ہر سال حج پر جایا کرتا تھا اور اس نے ہر سال اپنے مال میں سے 10,000 دینار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی ہوئی تھی جو نکی اور دیانت میں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ایک سال وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، اے میرے چچا زاد، اس سال مجھے حج پر لے جائیے۔ اس نے اپنی بیوی کی فرمائش قبول کر لی۔ شوہر کی رضامندی دے کر اس عورت نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بچوں اور بچوں کے لیے خراسان کے عمدہ کپڑے اور دیگر تحائف خریدے، اور اس کے شوہر نے 1,000 دینار ایک تیلی میں بند کیے جو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے الگ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے وہ تیلی ایک صندوق میں رکھ دی جس میں اس کی چچا زاد کے زیورات و عطریات تھے۔ یہ سب لے کر وہ مدینہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ وہاں پہنچ کر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، مولا، میں اپنی زوجہ کو حج و زیارت کی غرض سے اپنے ہمراہ لایا ہوں۔ آپ اجازت دیجئے تاکہ وہ آپ کے لیے بیت الشرف میں حاضر ہو کر زیارت کی سعادت حاصل کر سکے۔ آپ کی اجازت دینے پر وہ مومنہ آپ کے گھر آئی۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے تحفے تحائف آپ کے بچوں کو دیے اور واپس اپنی قیام گاہ کی طرف چلی گئی۔ دوسرے دن شوہر نے بیوی سے کہا، وہ صندوق نکالو جس میں 1,000 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے کہنے پر بیوی نے وہ صندوق کا اس کے حوالے کر دیا، مگر جب اس نے وہ صندوق کھولا تو اس میں سے وہ تیلی غائب تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ہی حیران ہوا کہ صرف وہی تیلی غائب ہے اور باقی سب چیزیں اس طرح سے پڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس نے مجبور ہو کر زیورات پہن رکھے اور 1,000 دینار قرض لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے 1,000 دینار تو ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ اس نے پوچھا، مولا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی، اس لیے جو رقم تم میرے لیے لے کر آ رہے تھے میں نے ایک جن کے ذریعے سے وہ رقم منگوا لی، اور جب کبھی مجھے کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے تو میں اپنے شیعہ جنوں سے کام کرا لیتا ہوں۔ العرض وہ شخص واپس اپنی زوجہ کے پاس قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے راستے میں 1,000 دینار اپنے امین کو واپس کیے اور اس سے رہن رکھے ہوئے زیورات واپس لے کر اپنی رہائش پر آ گیا، مگر جب اس نے یہاں آ کر دیکھا تو اس کی زوجہ انتقال کر چکی تھی۔ اس نے اپنی خادمہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور اسی وجہ سے ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس پر مجبوراً اسے صبر سے کام لینا پڑا۔ اس کے بعد وہ تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مشغول ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرنے لگا، مولا، آپ کی کنیز میری زوجہ انتقال ہو گئی ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ یہ اند و ہوناک خبر سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر کے بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ پھر اس سے فرمایا،
تم اپنی اپنی رہائش گاہ کی طرف واپس چلے جاؤ، تمہاری زوجہ فوت نہیں ہوئی ہے، تم وہاں جا کر دیکھو، وہ کنیز کو سمجھا رہی ہے اور بالکل صحیح ہے۔ وہ شخص یہ سن کر اپنی قیام گاہ کی طرف چل دیا اور وہاں جا کر اس نے امام علیہ السلام کے فرمانے کے عین مطابق اسے زندہ پایا تو وہ بے حد مسرور ہوا۔ اس کے بعد وہ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا اور امام علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے۔ دوران طواف جب اس کی بیوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ لوگوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہ کون ہے جن کو لوگوں نے گھیر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اس پر وہ بولی، باخدا انہوں نے ہی بارگاہ خداوندی میں میری سفارش کی تھی، یہاں تک کہ اس نے میری روح کو واپس میرے جسم میں پلٹا دیا۔